بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 53 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق اسلامی ملک ترکمانستان کے حصہ سوم پر مشتمل ہوگا۔ اس سبق کی جانب جانے سے پہلے اپنے پچھلے سبق کے اہم آغاز پر ایک نظر دوڑا لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق جمہوریہ ترکمانستان کے حصہ دوم پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کے اندر پائے جانے والے مذاہب تھے۔ پچھلے سبق کے اندر ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کی مختصر تاریخ تھی، اور تیسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے نظام حکومت پر گفتگو کی۔ تو یہ پچھلے سبق کے ہمارے 3 پوائنٹ تھے جس پر ہم نے بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی اہم ابحاث کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کیا کچھ پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ترکمانستان کے وسائل پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کے تیل اور گیس کے ذخائر ہوں گے۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کی معدنیات پر گفتگو کریں گے۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اس ملک کی زراعت ہوگا، اور چوتھے پوائنٹ میں ہم اس ملک کی سیاحت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ آج کے سبق کے 4 اہم پوائنٹس ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی تیل اور گیس کے ذخائر کی جانب۔ ترکمانستان وسطی ایشیا میں واقع ایک ملک ہے جو تیل اور قدرتی گیس کے اہم ذخائر رکھتا ہے۔ اگرچہ قدرتی گیس بنیادی وسیلہ ہے جس کے لیے یہ ملک جانا جاتا ہے، ترکمانستان میں تیل کے اہم ذخائر بھی ہیں۔ فی الحال ملک کے پاس خام تیل کا دنیا کا 6واں سب سے بڑا ذخیرہ ہے، جس میں تقریباً 600 ملین بیرل ثابت شدہ ذخائر ہیں۔ تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ محدود تلاش اور پیداواری سرگرمیوں کی وجہ سے ملک کے تیل کے ذخائر کی مکمل حد کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ ترکمانستان میں تیل کی پیداوار 1900 کی دہائی کے اوائل سے جاری ہے اور 1970 کی دہائی میں اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی، جب ملک نے سالانہ 10 ملین ٹن سے زیادہ تیل پیدا کیا۔ تاہم اس شعبے میں سرمایہ کاری کی کمی کی وجہ سے اگلی دہائیوں میں پیداوار میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے۔ ترکمانستان کی موجودہ پیداواری صلاحیت تقریباً 2 لاکھ بیرل یومیہ ہے۔ اس ملک کے قدرتی گیس کے ذخائر پر بات کرتے ہیں۔ قدرتی گیس وہ بنیادی وسیلہ ہے جس کے لیے ترکمانستان جانا جاتا ہے، اور یہ ملک دنیا میں قدرتی گیس کے 4تھے سب سے بڑے ثابت شدہ ذخائر رکھتا ہے، جو دنیا کی کل مقدار کا تقریباً 10% ہے۔ ملک کے قدرتی گیس کے ذخائر کی اکثریت ملک کے جنوب مشرقی حصے میں آمو دریا میں واقع ہے۔ افغانستان کے قدرتی گیس کے ثابت شدہ ذخائر کی مقدار 17 ٹریلین کیوبک میٹر سے زیادہ ہے، اور تلاش کی سرگرمیاں جاری رہنے کے ساتھ اس تعداد میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ چین، ایران اور روس جیسے بڑے توانائی استعمال کرنے والے ممالک سے قربت کی وجہ سے ملک کے قدرتی گیس کے ذخائر توانائی کے فرموں کے لیے خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ پیداوار کے لحاظ سے ترکمانستان کی حکومت 2030 تک اپنی قدرتی گیس کی پیداوار کو دگنا کر کے 250 بلین کیوبک میٹر تک لے جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ملک اس وقت تقریباً 70 بلین کیوبک میٹر سالانہ قدرتی گیس پیدا کرتا ہے، جس کی اکثریت پہلے ہی برآمد کر لی گئی ہے۔ تیل اور گیس کے اہم ذخائر رکھنے کے باوجود ترکمانستان کو ترقی اور پیداوار بڑھانے کے حوالے سے کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایسا ہی ایک چیلنج ملک کا محدود پائپ لائن انفراسٹرکچر ہے، جس کی وجہ سے تیل اور گیس کو بین الاقوامی منڈیوں تک پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر چونکہ یہ لینڈ لاکڈ ہے۔ ایک اور چیلنج اس شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی کمی ہے، جس کی ملک کے تیل اور گیس کی ترقی اور پیداوار کے عزائم کی حمایت کے لیے ضرورت ہے۔ تاہم حکومت نے مختلف اقدامات کے ذریعے اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، جن کا مقصد تیل اور گیس کی تلاش، پیداوار اور نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ افغانستان کے تیل اور گیس کے شعبے پر اب بھی سرکاری کمپنی ترکمانگاز کی بہت زیادہ اجارہ داری ہے، جو ملک کے قدرتی گیس کے بنیادی ڈھانچے کو کنٹرول کرتی ہے۔ تاہم ملک نے اپنی توانائی کی منڈی کو متنوع بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں، اور نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے اس شعبے کو آزاد کرنے کے منصوبے ہیں، اور اس شعبے میں ترقی کی حمایت کے لیے شراکت داری کو فروغ دینا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کی معدنیات پر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، ترکمانستان وسطی ایشیا میں واقع ہے اور معدنیات کے بھی وسیع ذخائر کے لیے جانا جاتا ہے، جن میں سلفر، پتھر نمک، جپسم، بارائٹ، بینٹونائٹ، میگنیسائٹ، ٹیلک اور منرل پینٹس شامل ہیں۔ سلفر ترکمانستان کی اہم ترین معدنیات میں سے ایک ہے۔ صحرائے قراقم جو ترکمانستان کے تقریباً
80% علاقے پر محیط ہے، دنیا کے گندک کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک ہے۔ اس وقت ملک میں سلفر کے 3 کارخانے کام کر رہے ہیں جو اس ذخائر سے سلفر نکالتے ہیں۔ صرف 2019 میں ترکمانستان نے 1,31,000 ٹن سے زیادہ سلفر پیدا کیا، جو اسے عالمی سطح پر سب سے اوپر پیدا کرنے والے ممالک میں سے ایک بناتا ہے۔ دوسرے نمبر پر پتھر نمک ہے۔ ترکمانستان میں پتھری نمک کے ذخائر زیادہ تر ملک کے مشرقی اور جنوب مشرقی علاقوں میں واقع ہیں۔ چیلیکن جزیرہ نما پتھری نمک کے لیے ایک بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ پتھری نمک کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ یہ آسانی سے نکالنے کے قابل اور ورسٹائل استعمال ہے۔ یہ پتھری نمک کیمیائی صنعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں یہ کلورین اور کاسٹک سوڈا کی تیاری کے ساتھ ساتھ زراعت میں بطور کھاد بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسری معدنیات میں جپسم شامل ہے۔ جپسم ترکمانستان میں پائی جانے والی ایک اور اہم معدنیات ہے اور یہ ملک کے مغربی علاقے میں پائی جاتی ہے۔ جپسم کے بڑے پیمانے پر کانکنی 1970 کی دہائی میں شروع ہوئی اور اس وقت ملک میں جپسم کی کل 8 فیکٹریاں ہیں۔ زیادہ تر جپسم سیمنٹ کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کا تھوڑا سا حصہ پلاسٹر کے کام میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بارائٹ ایک معدنیات ہے جو تیل اور گیس کی صنعت میں مٹی کی کھدائی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ترکمانستان میں بارائٹ کے اہم ذخائر ہیں جو بنیادی طور پر ملک کے مشرقی علاقے میں واقع ہیں۔ بارائٹ کی پیداوار فی الحال کم ہے، لیکن حکومت نے بارائٹ کی پیداوار بڑھانے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ ترکمانستان میں پائی جانے والی دیگر معدنیات میں بینٹونائٹ، میگنیسائٹ، ٹیلک اور منرل پینٹس شامل ہیں۔ بینٹونائٹ مٹی کی ایک معدنیات ہے جو ڈرلنگ مٹی کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے اور یہ بنیادی طور پر ملک کے شمال مشرقی علاقے میں پائی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ دوسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے اس ملک کی زراعت پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے تیسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے اس ملک کی زراعت۔ ترکمانستان بنیادی طور پر ایک صحرائی ملک ہے جس میں بنجر اور نیم خشک آب و ہوا ہے، جہاں زراعت مشکل ہے۔ تاہم زراعت کی ترقی کو بہتر بنانے کے لیے اہم کوششیں کی گئی ہیں اور یہ شعبہ ملکی معیشت اور غذائی تحفظ دونوں میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ زراعت بنیادی طور پر ملک کے نخلستانوں میں ہوتی ہے، جہاں ملک کے رقبے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ کل قابل کاشت اراضی تقریباً 4% ہے، جو ملک کے شمال میں دریائے آمو کے آس پاس اور جنوب میں کوپیٹ ڈاگ پہاڑوں کے ساتھ مرکوز ہے۔ آبپاشی کے لیے پانی زیادہ تر سرحد سے ملحق آمو دریا سے آتا ہے، جو سمندری سبزیوں اور فصلوں کے لیے مناسب پانی مہیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں زیر زمین پانی کا ایک وسیع ذخیرہ بھی موجود ہے۔ ترکمانستان میں آب و ہوا خشک ہے اور مئی اور ستمبر کے درمیان درجہ حرارت 25 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہے، جو اسے پختگی تک فصلوں کو اگانے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ موسم سرما کے مہینوں میں یہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سارا سال فصلیں پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ترکمانستان میں اگائی جانے والی اہم فصلوں میں گندم، کپاس، سبزیاں اور پھل شامل ہیں۔ گندم ترکمانستان میں اناج کی سب سے اہم فصل ہے، جو کوپیٹ داغ اور ازبوئے دریائی وادی کے علاقوں میں اگائی جاتی ہے۔ تمام اناج کی پیداوار کا تقریباً 2/3 حصہ گندم کا ہے، باقی تیسرا حصہ جو مکئی اور چاول سے فراہم کیا جاتا ہے۔ حکومت نے خوراک میں خود کفالت حاصل کرنے کے لیے اناج اور تیل کے بیج کی فصلوں کو فروغ دیا ہے۔ ترکمانستان کپاس کی پیداوار کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جو ملک کی اہم فصل رہی ہے۔ کپاس ایک اہم غیر ملکی زر مبادلہ کمانے والی فصل ہوا کرتی تھی، جو ملک کی برآمدات کا 50% سے زیادہ حصہ بناتی تھی۔ حکومت نے بیج، کھاد، آبپاشی کا پانی اور کیڑے مار ادویات جیسے ان پٹ فراہم کر کے کپاس کی مدد کی ہے۔ تاہم کپاس کی پیداوار کے لیے کافی آبپاشی اور غیر پائیداری زرعی طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے ماحولیاتی خدشات کو جنم دیا ہے اور زمین کے نمایاں انحطاط کو جنم دیا ہے، اور حکومت کو پائیدار کھیتی کے طریقوں کی طرف بڑھنا ہے۔ ترکمانستان نے گھریلو طلب اور برآمدات کو پورا کرنے کے لیے سبزیوں اور پھلوں کی اقسام کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا ہے۔ یہ خطہ سمندری سبزیاں، گوبھی، پیاز، گاجر، ٹماٹر، کھیرے اور انگور کی کاشت کر سکتا ہے۔ ترکمانستان کے زرعی شعبے کا کافی حصہ لائیو اسٹاک پر مشتمل ہے، جو ملک کی مجموعی گھریلو پیداوار کی تقریباً 1/3 کی نمائندگی کرتا ہے۔ لائیو اسٹاک فارمنگ میں مویشی، بھیڑ، بکری اور اونٹ کی پرورش شامل ہے۔ بھیڑیں سب سے زیادہ اہم ہیں، جو نصف سے زیادہ مویشیوں پر مشتمل ہیں۔ ترکمانستان ان چند خطوں میں سے ایک ہے جہاں قانونی قراقل بھیڑوں کی افزائش ہوتی ہے اور پیلٹس فیشن کی صنعت میں استعمال ہوتے ہیں۔ سوویت یونین سے وراثت میں ملنے والا زرعی بنیادی ڈھانچہ آج بھی اس شعبے کی ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ سوویت دور کے کوٹے کے ساتھ زرعی سامان کی تقسیم صنعت کے ارتقاء میں اب بھی پیچھے ہے۔ یہ شعبہ سرمایہ کاری کی کمی، زیر کاشت زمینوں کی فی ہیکٹر کم پیداوار، ناکافی پروسیسنگ انفراسٹرکچر اور پودے لگانے کے کم معیار کی وجہ سے محدود ہے۔ ایک اور اہم
اہم چیلنج آبپاشی کے طریقوں میں ہے، جس کی وجہ سے پانی کی فراہمی میں کمی ہے اور زمین کی تباہی ہوئی ہے۔ ترکمانستان کا زرعی شعبہ ملکی معیشت اور غذائی تحفظ کے لیے اہم ہے، لیکن اس میں چیلنجز ہیں۔ ملک نے جدید آبپاشی فصلوں کی پیداوار اور مویشی کے طریقوں کو تیار کیا ہے جو اسے درپیش چیلنجز کا حل پیش کر سکتے ہیں۔ ابھی وسائل کا انتظام مستقبل میں بھی زرعی ترقی کا ایک اہم عنصر رہے گا۔ حکومت نے فصلوں کی تنوع کی اسکیمیں، زمینی اصلاحات اور بہتر کاشتکاری کے طریقوں کے ساتھ ساتھ تکنیکی اختراعات کی حوصلہ افزائی کرنے جیسے اقدامات متعارف کرائے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، اس طرح ہمارا یہ پوائنٹ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے آخری پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کی سیاحت پر گفتگو کریں گے۔ ترکمانستان کئی اہم تاریخی اور ثقافتی مقامات کا گھر ہے جو پوری دنیا سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ملک کا قدیم فن تعمیر اس تہذیب کو ظاہر کرتا ہے جو کبھی اس خطے کا متحرک حصہ تھا۔ یونیسکو کی فہرست میں مروقہ قدیم شہر ملک کے اعلیٰ سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے، جس کے کھنڈرات 7ویں صدی کے ہیں۔ ایک اور مقبول منظر نیسا کا پارتھین قلعہ ہے جو پارتھین سلطنت کے دارالحکومت کے طور پر کام کرتا تھا۔ اب تاریخی مقامات کے علاوہ ترکمانستان کی قدرتی خوبصورتی سیاحوں کے لیے ایک اور اہم مقام ہے۔ صحرائی قراقم جو ملک کے 80% حصے پر محیط ہے اور دیگر صحرائی شکلیں سیاحوں کو ریت کے وسیع ٹیلوں کی تلاش میں لاتی ہیں، اور رات کے صاف آسمان ستاروں کو دیکھنے کے لیے مثالی دلچسپی کے مقامات ہیں۔ کوپیٹ ڈیک رینج کے پہاڑ اور وادیاں اسکیننگ، پیدل سفر اور کوہ پیمائی کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ مزید برآں بحیرہ کیسپیئن کا ساحل دیگر دریاؤں کے ساتھ ماہی گیری، آبی کھیلوں اور دیگر بیرونی سرگرمیوں کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ ترکمانستان کی حکومت نے سیاحت کی پائیدار ترقی کو فروغ دیتے ہوئے ملک کے سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری جاری رکھی ہے۔ حکومت نے سڑکوں کے نیٹ ورکس، ہوائی اڈوں اور ہوٹلوں سمیت ملک کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کی کوششیں کی ہیں۔ ترکمان آباد اور دیگر علاقائی شہروں میں ہوائی اڈوں کی تعمیر ملک کی سیاحت کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کی حکومت کی کوششوں کا ثبوت ہے۔ مزید برآں ملک کی حکومت نے کچھ ممالک کے لیے ویزا فری سفر کے امکان کے ساتھ ویزا کے ضوابط میں نرمی کی ہے۔ ترکمانستان کی معیشت میں سیاحت کا بڑا حصہ ہے، اگرچہ یہ شعبہ اب بھی ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہے۔ صنعت نے روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں، غیر ملکی کرنسی کے تبادلے سے نئی آمدنی حاصل کی ہے اور سیاحت کو سپورٹ کرنے والے دیگر ذیلی کاروباروں کی ترقی کا باعث بنے ہیں۔ نئے ہوٹلوں، ریستورانوں، سرگرمیوں کے مراکز اور سیاحت سے متعلق دیگر کاروباروں کی ترقی سے معیشت کی نمو کو تیز کیا جا سکتا ہے اور زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے۔ افغانستان کا سیاحتی شعبہ ابھی ترقی کے ابتدائی مرحلے میں ہے اور بہت سے چیلنجز اس کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ درست ریگولیٹری ڈھانچے کی کمی، ہوائی جہاز کے زیادہ اخراجات، ترکمانستان کے لیے براہ راست پروازوں کی کمی اور عوامی نقل و حمل کے ناکافی نظام میں بہتری کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی سیاحت کے شعبے میں ترکمانستان کا تاثر کم ہے۔ سیاسی اور انسانی حقوق سے متعلق خدشات اور اس کے پرکشش مقامات کے بارے میں آگاہی کی کمی کے عوامل نے سیاحوں کے ذہنوں میں کم اعتماد پیدا کیا ہے جو سیاحت کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ عزیز طلباء کرام، اس طرح آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے ملک کے ترکمانستان کے وسائل پر گفتگو کی۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس کے تیل اور گیس کے ذخائر تھے۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی معدنیات پر گفتگو کی۔ تیسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی زراعت کے بارے میں جانا، اور آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ اس ملک کی سیاحت تھی۔ تو یہ آج کے سبق کے 4 اہم پوائنٹس ہیں جس پر ہم نے گفتگو کی۔ اس خلاصے کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔